اوکے کہ کوئی یعنی روڈ والا یا کوئی ان پڑھ آدمی کچھ بولے گا, بیکاز ہیٹریڈ از ایوری ویئر. ہمارے پاس بھی ریسسٹ ہیں, سب جگہ ہیں, لیکن یہ جو دوسرے کے دین کو, ہمارے رسول کو گالی دینا اور سوامی صاحب الٹے سیدھی بات کرنا, یہ انٹلیکچوئلز پر کافی افیکٹ ہوا. کویت سے لے کر عمان سے ادھر تک, اور لوگ نے شروع کیا کیمپین کہ ہم ہندوستان کے ساتھ اس قسم کے ریلیشنز نہیں رکھنے چاہتے ہیں کیونکہ دے مین بیڈ فار اس. اور ہم پکچرز دیکھتے ہیں لوگوں کو, دالت کو, مسلم کو, دوسرے کو مار رہے ہیں روڈ میں. تو یہ کافی لوگ یہاں جو سیکولر لوگ بھی ہے وہ کافی پریشان ہوئے, اور دیر آر کالز کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ یعنی اپنی ڈیلنگز چینج کریں گے. آپ جانتے ہیں اتنی بڑی انویسٹمنٹ سعودی عرب کی انڈیا میں ہے, امبانی کمپنی کے ساتھ بھی اتنے انویسٹمنٹ ہوا ہے, احمد آباد میں ریسرچ سینٹر ہے, کافی ہندوستانیوں کو فیسلٹیز دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں خود کہتا ہوں ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں, اس کی عزت کرتے ہیں, بٹ یہ جو گاندھین آئیڈیالوجی اور نہرووین پالیسیز جو تھی جو ہندوستان کو ہم دیکھتے تھے, اٹ ہیز گون. ہم ابھی ہندوستان کو دیکھتے ہیں ایز اے فیشسٹ کنٹری. میں صاف صاف کہتا ہوں آپ سے, وی لو انڈیا, لیکن جو ہیٹریڈ, جو مار دھوڑ, قتل عام جو ہو رہا ہے, آئی ڈونٹ نو واٹس ہیپننگ. یہ لوگ ناراض ہیں. آف کورس یہ لکھتے ہیں جو گورنمنٹ کے وہاں سپورٹر, نہیں یہ شیخ لوگ تو وہ ہمارے ساتھ ہیں. ان کو معلوم ہونا چاہیے یہاں شیخٹمز ہیں اور مونرکی ہے, لیکن اٹ از ناٹ این ایبسولوٹ مونرکی. یہاں کانسٹیٹوئنسی بھی ہے, دیکھتی ہے گورنمنٹ کہاں رول ہے لوگ کا, کہاں پبلک اوپینین جا رہی ہے, اینڈ دے ٹیک کیئر آف اٹ, اینڈ پیپل آر ویری اپسیٹ. ہم ہندوستان کو ہر وقت دیکھتے تھے not in terms of Hindu or Muslim or Sikh or Christian or something. We looked upon it as a great country, diverse country. لیکن آپ میں آج کل دیکھتا ہوں جب سب یہ روڈ میں یہ بھاگ دوڑ کر رہے ہیں, مار رہے ہیں, الٹی سیدھی بات, گالیاں دینا, it is very un-Indian. ایک تو یہ, اور دوسرے جو آپ کے یہ سپورٹرز ان کے ایکسٹریمسٹ کے جو انڈیا میں, تو ایک طرف یہاں سے, ایک طرف وہ امریکن انڈینز اور انڈین امریکنز وہاں سے گالی دینا عربوں ملکوں کہ آپ لوگ رہ نہیں سکتے. 2 دن کے پہلے ایک آدمی میرے پاس آیا, ٹویٹ آیا کہ ہم اور اسرائیل آپ لوگوں کو کانکر کریں گے. کہ میں نے اس کو فرسٹ آف آل ہم وی ڈونٹ ریپلائی. تو یو نو فولشنس. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کر رہے ہیں کالج پروفیسرز, ٹیچرز, ناٹ یہ گنڈے بنڈے نہیں جو روڈ کے, آئی مین آئی ڈونٹ مائنڈ دیز رفینز اور ہولیگنز کچھ بولے, لیکن یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں. اینڈ سڈنلی جو ہیٹریڈ اگینسٹ دا گلف وار, اگر آپ وہاں مسلمانوں کو ہیٹ کرتے ہیں تو یو آر ہیٹنگ اس فار دیٹ, دین یو ول سپورٹ دیم. سو دس از دا ریزن. ہم چاہتے ہیں, اور گورنمنٹ یہاں کافی کین ہے کہ دوسروں کے انٹرنل افیئرز میں نہ دخل دے. This is the hallmark of the policy, even Gulf people. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ بہت سارے ایسے ہندوستانی ہیں جنہوں نے پچھلے 40-50 سال میں یہ محبت جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ کمائی ہے, یہ عزت انہوں نے کمائی ہے اپنے کام سے. جس طرح سے عربوں کے ساتھ انڈیا کا رشتہ رہا, چاہے وہ سرکاری لیول پہ رہا ہو, چاہے وہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ رہا ہو, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کچھ نفرت بھرے ہوئے لوگ جو کہ کسی ایجنڈے کے تحت کام کر رہے ہیں, یا واقعی وہ خود بھی نفرت کا شکار ہیں؟ ان کو لگتا ہے کہ ہندوستان میں یہاں نفرت بھری پوسٹ لکھیں گے یا نفرت بھرے کام کریں گے تو یہاں قانون ان کے پیچھے نہیں آئے گا, قانون کا جو ہے انہیں اس کی سزا نہیں ملے گی, اور شاید انہوں نے یہ سوچا کہ وہ عرب میں بھی اثر کر سکتے ہیں. لیکن میں آپ سے یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا وہ لاکھوں لوگ جنہوں نے اپنی محنت سے, اپنے پسینے سے اتنے دنوں میں یہ ریپوٹیشن کمائی تھی, کیا ان پیسفل لوگوں کے اوپر, ان محنت کش لوگوں کے اوپر بھی اثر پڑے گا, ان کے امپلائبلٹی پہ اثر پڑے گا, ان کے روزگار پہ اثر پڑے گا ان کچھ نفرت بھرے ہوئے لوگوں کی وجہ سے؟ جی, I'll be very frank with you. میں لبرل آدمی ہوں, اور I don't mind. Even I will be afraid to work with an Indian. کیونکہ آپ جانتے نہیں ہیں, ایک اور بھی مصیبت ہوئی ہے جب یہ شیٹی صاحب بھاگ گئے. یہ شیٹی جو ہیں بڑے بزنس مین, کروڑ پتی, he made his millions. وہ خود کہا کہ میں دبئی آیا 1975 میں یا 78 میں, میرے جیب میں $8 تھے. آج کل وہ کروڑ پتی ہیں, بلینئر, ملٹی بلینئر, and he left
ایک اور 2-3 اور انسیڈنٹس میں ہیں. تو لوگ ابھی یہاں پوچھ رہے ہیں کہ یہ لوگ آ کے کروڑ پتی بنے, اپنا بزنس بنائیں, گھروں بنائیں, اور پھر ایٹ دا سیم ٹائم یہاں سے وہ پیسہ بھیجتے ہیں اس پارٹی کو جو چاہتی ہے کہ مسلمان کو ڈیسیمیٹ کرے, جو وائپ آؤٹ کرے. پیپل آر ریڈنگ اینڈ بلیو می, یہ سمجھتے ہیں انڈین ڈپلومیٹس, میں ان کو بھی ایڈریس کرتا ہوں کہ دے ہیو ٹو ورک اوور ٹائم. اور میں چاہتا ہوں جو اچھے لوگ ہیں, یو کین ناٹ جنرلائز اور اپلائی دا پرنسپل آف کلیکٹیو گلٹ آن ایوری ون. سب کو آپ ایک برش سے پینٹ نہیں کر سکتے. یہ جو لوگ ہیں ادھر کے, دے شوڈ ایڈریس پیپل, اخباروں میں ایڈورٹائز کریں. یہاں کے جو دبئی والے انڈینز ہیں اینڈ اسپیشلی ہمارے ہندو بھائی, they will go, I should tell them کہ جو آپ کر رہے ہیں یہ غلط بات ہے, یہ الٹی سی بات ہے, this is not the real India. لیکن جب میں اتنے دیکھتا ہوں ٹویٹس, آرٹیکلز, یہ ہم دبئی کو 5 منٹ میں آکوپائی کر سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, so it will affect them. ابھی ہم تو آپ کو کوئی PR ٹرائب کہیں گے کہ no it will not, it will affect, it has affected me. میرے ساتھ ہندو کام کرتے تھے, مسلمان کام کرتے تھے, میرا رائٹ ہینڈ مین ہندو ہے, ہندو تھا, I mean he was with me in the paper. We never thought in terms of religion. میں ایک جانتا ہوں ایک دم ایک سیکولر سعودی, اس نے کہا میں ابھی ایک کوئی انڈین کو امپلائی نہیں کروں گا. So it is affecting slowly. No, we will not do like them کہ لوگوں کو مارنا پیرنا. یہ آپ نے دیکھا کہ دبئی میں ایک بڑا ٹیمپل بنا, یہ مودی صاحب جب آئے ان کو دا ہائیسٹ ایوارڈ دبئی میں, بحرین میں, سعودی عرب میں دیے. سو ایٹ لیسٹ واٹ وی نیڈ, اور میں آپ کو صاف صاف کہتا ہوں, I hope it will be aired, کہ اگر مودی صاحب بس ایک مائکرو فون کے سامنے کہیں کہ انف از انف, کہ جو مسلمان کو مار رہا ہے, قتل کر رہا ہے, جیسے وہ مودی کو مار رہا ہے, we need a statement like that from him. But کوئی نہیں کر سکتے. On the contrary, یہ امت شاہ اور BJP and all, they have become household names. Even Arabs know them. سمجھے؟ اگر لیکن اب آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ اس پورے جب عرب نیشنلز نے, جو پرومیننٹ سٹیزنز تھے, انہوں نے جب اس کنسرن کو اٹھایا, تو الگ جو آفیسز ہیں ہمارے, جو فارن آفیسز ہیں الگ الگ ملکوں میں, چاہے وہ کویت ہو, UAE ہو, قطر ہو, ہر جگہ کے آفیسرز نے بڑھ چڑھ کر یہ کہا کہ ڈسکرمنیشن جو ہے وہ ہماری پہچان نہیں ہے, اور ہم یہ اپنے نیشنلز کو کہتے ہیں. باقاعدہ ایمبیسڈرز نے اس بات کو کہا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ سیٹسفیکشن آپ کو ہوا, اس بات سے کچھ بھروسہ ملا یا نہیں؟ Not at all. جیسے بولتے ہیں انگلش میں, to put water on a duck's back, it doesn't make a difference. یہ سب I think exaggeration ہے. It's a PR, اور انہوں نے 1-2 PR کمپنیز کو, میرے کو معلوم ہوا 2-3 یہ آرٹیکل سلپ کر رہے ہیں اخباروں میں, unfortunately, but it has not happened because we need مودی, شاہ اور یہ سب دوسرے اور BJP والے. اگر بس مودی صاحب would just come and say, کل انہوں نے اسپیچ کیا, پرسوں کل, تو he should have said that enough is enough. میں آپ کو ایک انسیڈنٹ بتاتا ہوں. یاسر عرفات 86 میں he could not go to Paris, کیونکہ اس زمانے میں PLO کو ویزا نہیں دیتے تھے. تو برونو کرائسکی, وہ یہودی ہے, he was the president of Austria. تو لوگ نے کہا کہ عرفات نہیں آیا, ٹیررسٹ. تو کرائسکی نے مائکرو فون لیا اور لوگوں کے سامنے کہا I am Yasser Arafat. So he was a bold man. وہ یہودی تھا, but he was for the protection of Palestinians. اگر مودی صاحب بس ایک دفعہ مائکرو فون میں کہ enough, stop this, لیکن he is not doing. انہوں نے جب وہ ٹویٹ بھی کیا PMO آفس سے, اس نے کہ ویری وشی واشی کہ یہ نہیں کرو, مودی and امت شاہ should come. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں, یہ جو پاگل لوگ ہیں کہ Muslims are a part and parcel of India. یہ سب اسلام spread by the sword, یہ الٹی سیدھی باتیں. کیرلا میں جاتا ہوں, ساؤتھ انڈیا, it was all traders and all. So یہ الٹی سیدھی reconfiguration, I use this for reconfiguration of history, یہ سب غلط بات ہے. Names change کر رہے ہیں. اب instead of India going ahead, چائنا جا رہا ہے. مجھے بتائیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نریندر مودی کو خود یہ کہنا چاہیے, ان کو خود سامنے آنا چاہیے کہ وہ یہ برداشت نہیں کریں گے جو سب کچھ ہو رہا ہے. کیا جو عرب اور انڈیا کا جو ریلیشن شپ ہے ڈپلومیٹک لیول پر, بزنس لیول پر, کیا اس میں بھی فرق پڑے گا؟ جی میرے خیال میں فرق پڑے گا. اگر یہ آپ کے حالات ایسے کنٹینیو